السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آج ان شاء اللہ تعالی ہم قرآن کے فضائل پہ کچھ بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب جو اتنی بابرکت کتاب ہے وہ ہمارے لیے نازل کی، اور اس کا ہمیں پتہ ہے کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کا پتہ ہمیں خود قرآن سے چلتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے چلتا ہے۔ سورہ شعراء میں آیت نمبر 192 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور بے شک یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے جسے روح امین لے کر اترے ہیں آپ کے دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے۔ اور عمر بن دینار رحم اللہ سے روایت ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ میں نے 70 سال سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے پایا ہے کہ اللہ خالق ہے اور جو اس کے سوا ہے وہ مخلوق ہے، اور قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے، یعنی اسپیچ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کی باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ایک لازوال کلام ہے، اور اس میں یہ وہ کلام ہے کہ باطل کسی طرف سے راہ نہیں پا سکتا، یعنی اس میں یہ کلام وہ کلام ہے جو سب سے زیادہ سیف ہے، محفوظ ہے، اس کی کوئی چیز چینج نہیں کی جا سکتی، اس کا کوئی بھی لفظ چینج نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی بھی اگر اس کے اندر کوئی بھی چیز چینج کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین کلام ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ محفوظ کلام ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ حجر آیت 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ بہترین کتاب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، جو کہ محفوظ بھی ہے اور جو اللہ کا کلام بھی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور رکھا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ تو اس کتاب کو جب ہم فالو کریں گے نا، اس کتاب پہ جب ہم عمل کریں گے تو ہماری قسمت بہت اچھی ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی گمراہ ہونے سے یا اپنے راستے سے ہٹ جانے سے بچا لیں گے۔ اور اسی طرح سے چونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا، جو اس کے اندر سے برائیاں نکالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا نہیں یہ ایسے ہے یا یہ ویسے ہے، تو پھر اس کو اس میں سے ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، لیکن جس کو نہیں مانتے ان کے لیے گمراہی بھی ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ حامیم سجدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، یعنی کہہ دیجئے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ اسی لیے ہم نے اب اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنی روٹین کو چیک کرنا ہے کہ اس میں ہمارے روٹین میں کتنا قرآن شامل ہے،
کیا میں اللہ کی باتیں مان رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان پہ عمل کر رہا ہوں، یا میں اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہوں، یا لوگوں کے پیچھے چل رہا ہوں کہ ساری دنیا جو کر رہی ہے پھر میں نے بھی وہی کرنا ہے، یا اگر سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل اس چیز کا چاہتا ہے تو ہم اپنے دل کی بات مانیں اور اللہ کی بات کو چھوڑ دیں۔ تو ہمیشہ یہ کتاب ہمارے لیے ایک گائیڈنس کے طور پر ہے، ہدایت کے لیے ہے کہ ہم ہمیشہ اس میں اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں، اور جیسے جیسے ہم اپنے آپ کو اس میں سے چیک کرتے رہیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے گا۔ تو ہمیں ہمیشہ قرآن پڑھنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے مجھے ہدایت دے، شفا دے، اور میرے دل کو نور سے بھر دے، اور میرے دل میں اس کی محبت کو ڈال دے، تاکہ ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔